السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ عزیزان من، سیرت امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے سلسلے کی آج چھٹی نشست ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے آج ہم جانیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہند اور والد کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ہند بنت ابی امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب ہند بنت عاتقہ بنت عامر بن ربیہ بن مالک بن جزیمہ بن علقمہ بن جزل بن فراس بن غنم بن مالک بن کنانہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام سلمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قریب 9 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو امیہ کا تعلق قریش کے خاندان مخزوم سے تھا۔ ابو امیہ نہایت سخی انسان تھے۔ عموماً جب بھی کسی سفر میں جاتے تو سفر میں شریک تمام دوستوں کے سفر کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب تھا زاد الراکب، یعنی مسافروں کے سفری اخراجات اور ضروریات کو پورا کرنے والا۔ سخی اور عزت دار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں بھی عزت، حیا اور سخاوت غالب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ عبداللہ بن عبد الاسد آپ علیہ السلام کے پھوپھی زاد اور رضائی بھائی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 بچے تھے، جن کے نام سلمہ، عمر، درہ اور برہ تھے۔ سلمہ حبشہ میں پیدا ہوئے۔ عمر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بحرین اور فارس کے حاکم رہے، جبکہ درہ کے بارے میں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں نے اس کی پرورش نہ بھی کی ہوتی تب بھی وہ میرے لیے کسی طرح جائز نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ برہ، جس کا بعد میں نام آپ علیہ السلام نے بدل کر زینب رکھ دیا تھا، ان کی پیدائش حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ آپ نے ان کا نام تبدیل کیا تھا اور برہ سے زینب رکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی فقیہہ تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت تھی، ان کا شمار اولو العزم لوگوں میں ہوتا تھا، جنہوں نے اعلان نبوت کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت اسلام پر ابھی صرف 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل دین حق کے لیے محنت فرما رہے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام دار بنی ارقم میں چند صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ اسی دوران حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے آنے پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور دونوں کو قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی ہونے کے ناطے میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں بھی اس روشنی سے اپنی روح کو منور کروں جس سے دوسرے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ سنے تو بہت مسرور ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ عرض کی، ہم دونوں میاں بیوی کو مسلمان کر کے اپنی غلامی میں داخل کر لیجئے۔ چنانچہ کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ عزیزان من، اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب المرجب کے مہینے میں حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ چنانچہ 11 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ مکہ مکرمہ کو الوداع کہتے ہوئے حبشہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس قافلے میں سیدہ ام سلمہ اور آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے۔ اسی دوران حضرت ابو سلمہ کے گھر ایک بچہ سلمہ پیدا ہوتا ہے۔ والدین کو اپنے بچے سے بے حد محبت تھی، چنانچہ اس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی نے اپنی کنیت ام سلمہ اور ابو سلمہ رکھی۔
عزیز ساتھیوں، جو مہاجرین حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اگرچہ وہ حبشہ میں احکام اسلام پر عمل کرنے میں مکمل آزاد تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور اپنے وطن کی یاد انہیں بہت ستاتی تھی۔ ایک روز انہیں کہیں سے یہ خبر ملی کہ کفار و مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کر لی ہے اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اس خبر کو سننے کے بعد سب لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگ گئے کہ اتنے میں بنو کنانہ کا ایک شخص وہاں پہنچا اور اس نے بتایا کہ جو خبر تم لوگوں نے سنی ہے وہ جھوٹ ہے۔ مکہ کے کفار اور مشرکین اب بھی اسلام دشمنی پر ویسے ہی قائم ہے جیسے پہلے تھے۔ خبر سنانے والا بنو کنانہ کا وہ شخص تو چلا گیا، لیکن مہاجرین سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ مہاجرین نے مکہ مکرمہ کی طرف واپسی کی راہ لی اور ہر شخص کسی نہ کسی قریشی سردار کی پناہ لے کر اپنے آبائی وطن میں داخل ہوا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ماموں خواجہ ابو طالب نے پناہ دی۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ہمراہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کفار و مشرکین مکہ میں اپنی زیادتیوں سے باز نہیں آ رہے تھے اور اہل اسلام کو مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے۔ چنانچہ بعثت کے 6 سال کی شروعات میں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ پہلے کی بنسبت اس بار حبشہ کی طرف جانا خاصا مشکل کام تھا، کیونکہ کفار و مشرکین مکہ نے مکہ سے باہر جانے والے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا تاکہ کوئی بھی مکہ سے باہر نکلنے نہ پائے۔ ان تمام تر سختیوں کے باوجود 83 مرد اور 20 خواتین کے ہمراہ مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ اس دوسری ہجرت میں بھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھیں۔ کفار مکہ نے بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحائف دے کر روانہ کیا تاکہ وہ مہاجرین کی واپسی پر نجاشی کے ساتھ مذاکرات کر سکیں۔ کفار قریش کا یہ وفد شاہ حبشہ کے دربار میں پہنچا اور مسلمانوں کے خلاف ایسی باتیں کی جو مسلمانوں میں پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ نے سخت غصے میں کہا، جن لوگوں نے اپنا ملک چھوڑ کر میرے ملک اور مجھ پر بھروسہ کیا ہے، یعنی مہاجرین نے، میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تم لوگ کل آنا، اس معاملے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دوسرے دن شاہ حبشہ نے تمام مسلمانوں کو بھی دربار میں بلا لیا اور وہاں کفار قریش کے ساتھ عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ بھی موجود تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شاہ حبشہ نے مسلمانوں سے کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا اور میرے دین کو بھی قبول نہیں کیا اور نہ ہی دنیا کے کسی دوسرے دین کو اختیار کیا۔ آخر تمہارا دین کیا ہے؟ شاہ حبشہ کی یہ بات سن کر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، ہم ہر طرح کی برائی میں جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کے ہم گواہ تھے۔ اس نے ہمیں ایک معبود، صرف ایک معبود کی طرف بلایا اور ہم نے اس کی بات مان لی، جس کی پوری زندگی پاک دامنی کا نمونہ ہو اور جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اس نے ہمیں برائیوں، غلط کاموں اور بت پرستی سے روکا ہے، نیکیوں کی نصیحت کی ہے اور سیدھا راستہ دکھایا، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس پر شاہ حبشہ نے کہا، تمہارے نبی پر جو کلام اترا اس میں سے بھی کچھ سناؤ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں، جسے سن کر شاہ حبشہ بہت متاثر ہوا۔ جب کفار کے وفد کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا تو انہوں نے پینترا بدلتے ہوئے ایک اور سازش سوچی، وہ یہ کہ شاہ حبشہ کا مذہب عیسائیت ہے اور پورا ملک حبشہ بھی عیسائیت کا پیروکار ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں۔ اس بارے میں بادشاہ کے دربار میں بات کی جائے تاکہ نجاشی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ پتہ چلے، تو وہ انہیں اس جرم کی پاداش میں قتل کر دے یا پھر سخت سزا کے طور پر ملک بدر کر دے۔ یہ سوچ کر عمر بن العاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے مشورہ کیا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے اس بارے میں بطور مشورہ یہ کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمر بن العاص نے جو ترکیب سوچی تھی اس پر ڈٹ گیا اور دوسرے روز دربار نجاشی میں جا پہنچا۔ اب کی بار اس نے مقدمے میں ابنیت مسیح اور
ابدیت مسیح کا کیس داخل کیا۔ اس نے شاہ نجاشی کو کہا کہ اے بادشاہ، ان مہاجرین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو پوچھیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دیتے ہیں۔ شاہ حبشہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی طرف سے ایک کلمہ اور روح ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم پر القاء فرمایا۔ یہ جواب سن کر شاہ حبشہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم، جو تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے ساتھ اتفاق کیا۔ فریقین کی ساری گفتگو سننے کے بعد شاہ حبشہ نے حکم دیا کہ مکہ کے سفیروں کے تحائف واپس کر دیے جائیں، مجھے ان کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ کفار مکہ کا وفد ناکام اور نامراد واپس مکہ آ گیا۔ اسلام بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف سفر کر رہا تھا، لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے اور کارواں بڑھتا جا رہا تھا۔ کفار مکہ اپنے مظالم کے ذریعے سے اسے دبانا چاہتے تھے، لیکن اسلام مسلسل پھیل رہا تھا۔ ایک مرتبہ طفیل بن عمر دوسی نے آپ علیہ السلام سے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ہمارا قبیلہ آباد ہے اور وہاں ایک مضبوط قلعہ ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام نے انکار فرما دیا اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار فرمانے لگے۔ اعلان نبوت کو قریب 13 برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے اہل ایمان کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خور فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو اونٹ پر کجاوا کس کر مجھے اور سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پر بٹھا دیا اور اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے رہے۔ جب میرے میکے والوں کو ہمارے روانہ ہونے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم اپنے بارے میں خود مختار ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ام سلمہ میری بیوی ہے، میں اسے جہاں لے کر جانا چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ اس پر میرے قبیلے والوں نے کہا، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ساتھ ہرگز کسی صورت نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اونٹ کی نکیل چھین لی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے جاتے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ام سلمہ اسلام پر سختی سے ڈٹے رہنا۔ اس کے علاوہ بھی چند نصیحتیں کی۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ مطمئن رہیے، جان قربان کر دوں گی مگر اسلام کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی دوران حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے بھی اس جگہ پہنچ گئے۔ جب انہیں پورا ماجرا معلوم ہوا تو وہ بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والوں سے کہنے لگے، جب تم نے اپنی بیٹی ہمارے آدمی سے چھین لی تو اب ہم اپنے بچے کیوں تمہارے پاس چھوڑیں گے؟ اور انہیں آگے بڑھ کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بچے کو بھی چھین لیا۔ بچے کو زبردستی چھیننے میں اس کا ہاتھ اتر گیا اور وہ درد سے کراہنے لگا۔ مجبور شوہر کی تنہا ہجرت اور بچے کا چھن جانا ایک بیوی اور ماں ہونے کے ناطے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس دکھ کا ان ظالموں کو کوئی احساس نہ تھا۔ ان سب کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، شوہر کے پاس جا نہ سکی اور بچہ مجھے مل نہ سکا۔ چنانچہ ایک دن یوں ہوا کہ میرے ایک چچا زاد بھائی نے میری حالت دیکھ کر خاندان والوں سے کہا کہ تم اس بے کس پر رحم کیوں نہیں کرتے، اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے اور اس کے بچے اور شوہر سے دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بنی مغیرہ نے اپنے اس آدمی کی سفارش پر مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔
جب اس بات کی خبر بچے کے دودیال والوں کو ہوئی تو انہوں نے بچہ بھی مجھے دے دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچہ مل گیا اور مدینہ منورہ جانے کی پابندی بھی ہٹ گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا مدینہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا اور ایک اونٹ تیار کر کے بچے کو ساتھ لیا اور اکیلے سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑی۔ تقریباً 3 یا 4 میل ہی چلی ہوں گی کہ عثمان بن طلحہ جو قبیلہ بنی عبدالدار کے معزز انسان تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا سفر کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے پوچھا، کوئی مرد ساتھ نہیں ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالی ہے اور یہ بچہ ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے میری اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آگے آگے چلنے لگے۔ خدا کی قسم میں نے عثمان جیسا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ جب منزل پر اترنا ہوتا تو وہ اونٹ بٹھا کر کسی درخت کی آڑ میں کھڑے ہو جاتے اور پھر اونٹ کو باندھ کر مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے، اور جب کوچ کرنے کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوا کس کر میرے پاس لا کر بٹھا دیتے اور خود وہاں سے ہٹ جاتے۔ جب میں سوار ہو جاتی تو اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل دیتے۔ اسی طرح وہ مجھے مدینہ منورہ تک لے گئے۔ جب ان کی نظر بنی عمر بن عوف کی آبادی پر پڑی جو قباء میں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا شوہر یہیں پر ہے، آپ چلی جائیں۔ چنانچہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں خوش و خرم زندگی بسر کرتی رہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، ایک بچہ جس کا نام عمر اور 2 بچیاں جن کا نام درہ اور برہ تھا۔ برہ کا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مثالی میاں بیوی تھے۔ ایک دن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح مرد اگر دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اسے ملے گی۔ اسی لیے آج آئیں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا بعد والا دوسرا نکاح نہ کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میرا کہا مان لو گی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماننے کے لیے ہی تو مشورہ کر رہی ہوں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم ایسا کرنا، اگر میں مر گیا تو میرے بعد نکاح کر لینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد جری اور جنگی مہارتوں سے واقف تھے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، اپنی دلیری کے جوہر دکھلائے اور غازی بن کر لوٹے۔ اس کے بعد جنگ احد میں بھی شرکت کی، بے جگری سے لڑے، اور دوران لڑائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں دشمن کا ایک تیر ایسا لگا جس سے آپ بہت زخمی ہو گئے۔ تقریباً 1 ماہ تک آپ کا علاج چلتا رہا، جس کی وجہ سے آپ کا زخم کچھ حد تک بھر گیا۔ کچھ عرصے بعد سریہ قطن کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستے کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ جنگ سے واپسی پر آپ کا جنگ احد والا زخم پھر سے ہرا ہو گیا، اور اسی کے اثر سے جمادی الاخر 4 ہجری میں آپ انتقال فرما گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی حفاظت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری اور جانثاری میں بسر کی، اور ایک ایسا مثالی کردار ادا کیا کہ آپ کی نماز جنازہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے ان سے بہتر شوہر عطا فرما، لیکن پھر سوچتی ہیں کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ گزرے لمحات ناقابل فراموش تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حاملہ تھیں، بعد از وفات آپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام برہ رکھا گیا، جو بعد ازاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل کر دیا اور زینب رکھا۔ اس کی ولادت پر عدت بھی ختم ہو گئی۔ عدت گزر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے پیغام آنے لگے۔ ان نکاح کے پیغاموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر فہرست تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پیغام نکاح بھیجا گیا تو انہوں نے معذرت کی۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پیغام نکاح آپ کو موصول ہوا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عذر پیش کیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے پیغام نکاح لاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عذر پیش کرتی ہیں کہ میرے بچے ہیں، میری عمر بھی کافی ہو چکی اور میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، اور میرے مزاج یہ ہیں کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات بتلائی گئی تو آپ نے فرمایا، جہاں تک عمر کی بات ہے تو میری عمر آپ سے زیادہ ہے، دوسری بات بچوں کی ہے تو اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، ان کی تربیت اور پرورش میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ، میں بھی ان کا خیال رکھوں گا۔ اور باقی رہی مزاج والی بات تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کا مزاج اللہ تعالیٰ بدل دیں، آپ کا کوئی ولی میرے ساتھ اس رشتے کو ناپسند بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ چنانچہ شوال 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے مہر میں چمڑے کا بنا ہوا خاص تکیہ، 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں عطا فرمائیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی نبی کریم علیہ السلام کی بے حد خدمت کیا کرتی اور اپنے غلام سفینہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہے گا۔ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ شرط نہ بھی لگاتی تو بھی میں مرتے دم تک آپ علیہ السلام کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عقل مند پڑھی لکھی خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے آپ کی علمی صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ نبی کریم علیہ السلام سے مختلف موضوعات کے مسائل پوچھا کرتی، آپ علیہ السلام ان کے جوابات عنایت فرماتے۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفسیر، حدیث، علم فقہ، علم الانساب اور علم معاشرت میں بہت پختگی حاصل تھی۔ شعر و ادب سے بھی آپ کو لگاؤ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار فقیہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے جو دنیا میں ہیں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے اور عبادات کی۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب کبھی کسی انسانی شکل میں رونما ہوتے تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لاتے۔ ایک بار جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاس موجود تھیں۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب وہ رخصت ہوئے تو آپ علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ جانتی ہیں یہ کون تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ تو داہیہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں مجھے بالکل ایسا ہی لگا، لیکن جب آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جبرائیل امین تھے تب مجھے اس بات کا علم ہوا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ بھی سوال کیا، یا رسول اللہ میں اپنے سر کی مینڈیاں سختی سے باندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے ان کو کھول لیا کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پس تم اپنے سر پر 3 بار چلو بھر کر پانی ڈال لیا کرو جس سے بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں، اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا لیا کرو، ایسا کرنے سے پاک ہو جاؤ گے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے پاس سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھیں۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ چونکہ نابینا تھے اسی لیے یہ سمجھ کر کہ ان سے کیا پردہ کرنا ہے دونوں وہیں بیٹھی رہیں اور پردہ نہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پردہ کریں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ ہم کو تو نہیں دیکھ سکتے نا، پھر پردہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا مجھے اپنے شوہر ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کرنے کا اجر ملے گا، حالانکہ وہ میری بھی اولاد ہے؟
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر خرچ کرو، تم کو اس خرچ پر اجر ملے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، مرد تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں اور عورتیں نہیں لڑتی، اور عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھی میراث ملتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 تلاوت فرمائی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلہ بنو مخزوم کی ایک لڑکی فاطمہ نے چوری کر لی، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے آپ سے سفارش کی درخواست کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ علم و عمل اور اخلاص میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باکمال وصف رکھتی تھیں، اور بہت سے جلیل القدر صحابہ اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے علم حاصل کیا۔ جب کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کسی مسئلے میں مختلف آراء کا شکار ہوتے تو اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور مسئلے کا حل دریافت فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے درمیان اس عورت کی عدت کے بارے میں بحث ہوئی جس نے خامد کی وفات کے چند روز بعد بچے کو جنم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ زیادہ مدت کو عدت سمجھا جائے، جبکہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عدت پوری ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی تائید کی۔ تینوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرنے کو کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سبیہ اسلمیہ کا بھی یہی معاملہ تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ان کے نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے بہت سی صلاحیتوں سے خوب نوازا تھا، دانش مندی اور معاملہ فہمی میں بہت آگے تھی۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر اختیار کیا۔ مشرکین مکہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے سخت مزاحمت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا۔ حالات اتنے کشیدہ تھے کہ صحابہ کرام نے بھی جنگ کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتی الامکان جنگ سے بچ کر صلح کی کوشش فرما رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت و حکمت کے پیش نظر بڑی رعایت کے ساتھ کفار مکہ سے صلح فرمائی، اور اس صلح میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شرائط قبول فرما لی، جو بظاہر مشرکین کے حق میں فائدہ مند جبکہ مسلمانوں کے حق میں انتہائی نقصان دہ لگ رہی تھی۔ شرائط صلح میں سے ایک یہ بھی شرط تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ صلح نامے سے فارغ ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، اپنے احرام کھول لیں اور قربانی کے جانور ذبح کر لیں اور اپنے سر منڈوا لیں۔ صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ ہم عمرہ کر کے واپس جائیں، اسی لیے ذرا تعامل کا شکار ہوئے اور اس آس میں تھے کہ شاید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عمرہ کی ادائیگی کا حکم مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا اور اس کے بعد خیمے میں تشریف لائے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملے سے جب آگاہ فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب احرام کھول دیں؟ تو پھر ایسا کریں کہ آپ باہر تشریف لے جائیں، کسی سے کوئی بات نہ فرمائیں اور اپنے جانور ذبح فرما دیں، اپنے بال مونڈنے والے کو بلا کر اپنے بال منڈوا لیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، باہر تشریف لائے، اپنے جانور ذبح کیے، بال منڈا لیے۔ اسی عمل کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کی وہ آس بھی ختم ہو گئی کہ شاید عمرہ کی ادائیگی کا حکم مل ہی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی احرام کھول دیے اور اپنے جانور ذبح کر ڈالے اور آپس میں ایک دوسرے کے سر موڑنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک یعنی بال مبارک تھے، آپ نے سنبھال کر رکھے تھے۔ عثمان بن عبداللہ بن محب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے وہ بال دکھائے جو مہندی اور کتم کے لگنے کی وجہ سے سرخ رنگ کے ہو گئے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن
میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر رکھا۔ کئی جمعے گزر گئے، میں کھاتی پیتی بھی اور وضو کے لیے ہاتھ بھی دھوتی، لیکن مشک کی خوشبو میرے ہاتھ سے نہیں گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امہات المومنین میں سب سے آخر میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے پہلے شوہر سے دونوں بیٹے عمر اور سلمہ، عبداللہ بن عبداللہ ابی امیہ اور عبداللہ بن وہب بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا سن وفات بعض نے 53 ہجری، بعض نے 59 اور بعض نے 62 لکھا ہے، جبکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 63 ہجری میں ہوئی۔